ایک ایسی سلطنت کے زوال کی دلچسپ تاریخ جس نے چھوٹی اناطولیہ ریاست کے طور پر اپنے عروج سے لے کر ایک بڑی عالمی طاقت بننے تک دنیا پر اسلام کے گہرے اثرات مرتب کیے۔ ایک ایسی سلطنت جس نے اسلام اور اللہ کی رضا کی خاطر جنگیں لڑیں اور بہت سے علاقے فتح کیے، عدل اور انصاف قائم کیا۔ 600 سال تک قائم رہنے اور 3 براعظموں تک پھیلی سلطنت عثمانیہ باقی حکومتوں کی طرح آخر کار زوال کا شکار ہو گئی۔ عظیم سلطنت عثمانیہ کا زوال بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ زوال پذیر کیوں ہوئی؟ 3 براعظموں تک پھیلی سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ اس زوال کا فائدہ کس کو ہوا؟ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ سلطنت عثمانیہ سب سے پہلے اناطولیہ کے شمال مغربی علاقے میں ایک قبائلی رہنما عثمان نے 1200 کی دہائی کے آخر میں قائم کی تھی۔ 14ویں صدی کے وسط تک عثمانیوں نے مغرب کی طرف اپنا راستہ بنا لیا اور بلقان کا کنٹرول سنبھال لیا۔ 100 سال کے بعد سلطنت عثمانیہ رومی سلطنت کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہوئی اور 17ویں صدی تک سلطنت عثمانیہ مغربی ایشیا، جنوب مشرق، شمال مشرقی افریقہ اور کافکاز کے علاقوں تک پھیل چکی تھی۔ مجموعی طور پر اپنی سب سے زیادہ وسیع رسائی پر سلطنت عثمانیہ نے 2 ملین مربع میل کا احاطہ کیا اور تقریباً 15 ملین کی آبادی کو کنٹرول کیا۔ اسے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنتوں میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس زوال کی شروعات 18ویں صدی کے آخر میں سیاسی اور فوجی طاقت کھونے کی وجہ سے شروع ہوئی۔ 19ویں صدی کے وسط تک سلطنت عثمانیہ نے اپنی کھوئی ہوئی طاقت کا کچھ حصہ واپس کرنے کی کوشش میں ایک اصلاحات نافذ کی جس کا مقصد جدت اور سیکولرائزیشن تھا۔ یہ کوششیں بڑی حد تک ناکام رہی اور پہلی جنگ عظیم تک سلطنت مکمل زوال کا شکار تھی۔ لڑائی کے دوران سلطنت عثمانیہ نے برطانیہ، امریکہ، فرانس اور روس کے خلاف جنگ کی۔ پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے ساتھ ہوا۔ پہلی جنگ عظیم ایک ایسی جنگ تھی جس نے دنیا کو ایک نئی شکل دی۔ تاریخی ریکارڈ بتاتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کا باضابطہ طور پر 1923 میں خاتمہ ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کی وجوہات میں ترک سلطنت کا اپنے زیر اقتدار علاقوں پر کنٹرول ختم ہونا اور اپنے ہی لوگوں کی غداری تھی۔ زیادہ تر سیاسی حالات میں امن ہی حتمی مقصد ہوتا ہے، تاہم سلطنت عثمانیہ کے لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ فوجی پیش رفت کم اہم ہو گئی تھی۔ اس فوجی غفلت نے یورپی اور روسی افواج کو مزید طاقتور ہونے کا موقع دیا۔ نتیجے کے طور پر سلطنت عثمانیہ نے آسٹرو ترک جنگ 1716 سے 1718 اور روس ترک جنگ 1764 سے 1768 دونوں کے دوران علاقہ کھو دیا۔ 1911 میں سلطنت عثمانیہ نے اٹلی ترک جنگ کے دوران اٹلی سے زمین کھو دی۔ اس کے بعد بلقان جنگ 1912 اور 1913 کے دوران بلقان کے تمام علاقوں کا نقصان ہوا۔ اس جنگ سے پہلے اور اس کے دوران سلطنت کو مختلف نسلی گروہوں کی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں کرد، آرمینیائی اور عرب شامل تھے۔ مزید برآں کویت 1913 کی اینگلو عثمانی کنونشن کے نتیجے میں ایک آزاد ملک بن گیا۔ 29 اکتوبر 1914 کو سلطنت عثمانیہ بحیرہ اسود کے ساحل سے روس پر حملہ کیا، جس نے مؤثر طریقے سے پہلی جنگ عظیم کا آغاز کیا۔ اس حملے کے جواب میں برطانیہ اور فرانس نے روس کے ساتھ اتحاد کیا اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ 31 اکتوبر 1918 کو اتحادی حکومتوں نے مدارس کے ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس سے سلطنت عثمانیہ اور اتحادی طاقتوں کے درمیان لڑائی ختم ہو گئی، تاہم یہ معاہدہ خطے میں امن نہیں لا سکا۔ برطانیہ نے عراق، شام اور فلسطین پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا، جبکہ اتحادی افواج تشدد سے بڑے علاقے میں امن قائم کرنے کے ارادے سے قسطنطنیہ میں داخل ہوئیں۔ 1920 کے معاہدہ سیویئر نے باضابطہ طور پر مشرقی وسطی کے زیادہ تر حصے کا کنٹرول برطانیہ اور فرانس کو دے دیا۔ سلطنت عثمانیہ اناطولیہ میں چھوٹے علاقوں کے ساتھ رہ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ترک قوم پرست سلطنت میں اقتدار حاصل کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں ترکی کی جنگ آزادی شروع ہوئی۔ اس جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی 1922 میں سلطنت عثمانیہ کا باضابطہ طور پر خاتمہ ہوا اور کچھ ہی عرصے بعد جمہوریہ ترکی کا باضابطہ طور پر قیام عمل میں آیا۔ پہلی جنگ عظیم نے جغرافیائی سیاسی منظرنامے میں ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کی اور سلطنت عثمانیہ کے زوال کا ایک اہم ترین نتیجہ مشرقی وسطی میں نئی قومی ریاستوں کا ظہور تھا۔ 1923 میں لوزین کے معاہدہ نے باضابطہ طور پر سلطنت کا خاتمہ کیا اور ترکی کی جدید سرحدیں قائم کیں، تاہم سلطنت کی تقسیم نے خطے میں عدم استحکام کو بھی جنم دیا۔
کیونکہ نسلی اور مذہبی کشیدگی نے تنازعات میں اضافہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے عالمی اثرات بھی مرتب ہوئے۔ سلطنت کے زوال نے ایک طاقت کا خلا پیدا کیا جسے یورپی طاقتوں نے پر کیا اور خطے میں ان کے تسلط کو مزید مضبوط کیا۔ یورپی طاقتوں نے مشرقی وسطیٰ کا نقشہ دوبارہ کھینچا جس کے دیر پا نتائج برآمد ہوئے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کا عالم اسلام پر بہت برا اثر پڑا۔ سلطنت کو اسلامی دنیا کے مرکز کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔